البرق انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پل بھر میں رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا دو۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر دے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چند لمحوں میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ فرشتے لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی تھی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی سواری کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف ہے۔ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ اسی لمحے آسمانی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لیے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کندی تھی، ٹانگیں سبز حرت، دم مرجان اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے ان کے بائیں طرف تھے، یعنی ہزاروں فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کی جلوس میں مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے اور چند لمحوں میں بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، جہاں تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، اور ایک بار پھر نوری جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اسی طرح جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کائنات کی تمام مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ اس مقام سے آگے کوئی اور مخلوق نہ جا سکتی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اگر میں ایک قدم بھی اس سے آگے بڑھاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔
تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل البرک انفو کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔